بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب ہو گئے پرچے؟ ہاں پڑھ دی. یہ تو اتنی خوشبو ہے کہ ان کے تو نام بھی مجھے معلوم نہیں کس قسم کے استعمال کا ہے. ساری دکانیں خوشبو سے بھری ہوئی. دیکھیے سب سے پہلے تو وہی مسئلہ ہے سینڈ کا، جس کو میں نے 12 کا کہ اس میں جو محلول ہے وہ الکوہل ہے، اور الکوہل جو ہے وہ خالی شراب. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے یہ اسپرٹ الکوہل یہ بدترین شراب ہے. خالی شراب نہیں، بدترین شراب. جو شراب پی جاتی ہے تو اس میں ایسے اجزاء ملائے جاتے ہیں کہ جو نشہ بھی کریں اور آدمی کے صحت کے لیے پھیپھڑوں کے مضر نہ، اس کو ایک اسپیشل طریقے سے گویا بنایا جاتا. لیکن یہ اس کو کچی شراب کہتے ہیں اردو میں. اسپرٹ اور الکوہل یہ بدترین شراب کی قسم. کوئی شراب پینے والا شراب پی کر کے اگر 30 سال میں مرے گا تو الکوہل کا پینے والا آدمی 5 سال میں مر جائے گا. اتنی یہ مضر. تو اس میں وہ خوشبو ملاتے ہیں، اور سب سے بڑا کاروبار اس کا ہالینڈ میں. ہالینڈ بھی میں پہنچا، وہاں لوگوں سے ملا، ان سے دریافت کیا. 2 آدمی ہمارے یہاں کراچی میں بھی اس کے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس کے بنانے میں پی ایچ ڈی کیا ہے، اور ان سے میرا رابطہ ہے، اور میرے دفتر کے قریب ہی ان کا بھی دفتر. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب عطر بناتے ہیں تو عطر کا طریقہ یہ ہے جیسے قنوج، لکھنؤ، انڈیا میں، پاکستان میں تو آئسنس بنستما ہوتا اور وہیں سے منگا کے اسی میں ملا کر کے بیچ دیتے، کیونکہ ہم لوگ تو سب ملاوٹ کے عادی ہیں نا، اس لیے سب ملا ملو کر کے بیچ دیتے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ کو چمیلی کا عطر بنانا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ چمیلی کے منوں کے حساب سے پھول لاتے ہیں، ان کو کمرے میں بچھا دیتے ہیں، اس کے اوپر تل ڈالتے ہیں، پھر ایک تہ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد تل ڈالتے ہیں، پھر ایک تہ رکھ، اس سے پھول رکھے، اس پر تل ڈال دی، پھر پھول، پھر تل، اور پورا کمرہ بھر کے اس کو مقفل کر دیتے ہیں ایئر ٹائٹ، بالکل نہ ہوا جائے نہ آئے. تو پھر کیا ہوتا ہے یہ پھولوں کی خوشبو جو ہے یہ تلوں میں آ جاتی. جب تلوں میں آ جائے تو پھول خشک ہو جائیں تو چھلنی سے چھان کر کے تل نکال لی جاتی، اور اس کے بعد اس کے عرق کو نکال کر اور ایک طریقہ جو اس کا ہے اس کے مطابق ڈھال کر یہ دیسی عطر بنتا. تو دیسی جو عطر ہیں جس میں چکناہٹ نظر آتی یہ اصل میں ہے تل کا تیل. اور الکوہل آپ اس طریقے سے ڈالیں ٹھنڈا لگے گا اور اس کے بعد یہ خشک ہو جائے گا، خوشبو محسوس ہوگی آپ کو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے جو خوشبو لگائی نا خوشبو تو اڑ گئی، اب کپڑے ناپاک کیسے ہوں گے؟ چاہیے بتائیے بچہ آپ کے گود میں پیشاب کر دے اور خشک ہو گیا، پکڑا صاف ہو گیا؟ ہاں، پیشاب میں آپ کا کپڑا پڑ گیا، آپ نے اٹھا کر دھوپ میں ڈال دیا اور وہ کپڑا سوکھ گیا، کیا سوکھنے سے پاک ہو گیا؟ سوکھنے سے جو چیز پاک ہوتی وہ صرف زمین ہے، کہ زمین پر گندا پانی اگر گرے اور زمین اس کو جذب کر لے دھوپ کے اعتبار سے تو زمین پاک ہوگی، کپڑا بغیر دھلے پاک نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے. اب وہ استعمال کریں خواتین تو وہ عطر استعمال کریں گھر میں. حدیث شریف میں ہے کوئی خاتون عطر لگا کر نکلے اور اس کی خوشبو اگر مرد محسوس کریں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اس میں. یہ سب وہ چیزیں جو آدمی کو اپنی طرف رغبت دلانے کے لیے ہوتی، سمجھے؟ کوئی میک اپ کرے، کچھ کرے اپنے شوہر کو دکھانے کے. معاف کیجیے آپ سارے شادی شدہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے، گھر میں جب آپ جائیں گے نا بالکل منہ کالا ملے گا، ایسا لگا صبح سے منہ نہیں دھویا، ٹھیک. اور سبزی لینے جائے گی لپسٹک پاؤڈر خوشبو یہ لگا کر سبزی کی ٹوکری لے کر کے باہر جا رہے. تو کس کے لیے ہو رہا؟ بڑے بڑے اتنے بھینس کے جیسے نہیں ہوتے کولو کے چشمے ویسے لگے ہوئے ہیں. اور عورتیں یہ کیا کہتے ہیں پورا اس کا خیال رکھتی ہیں کہ جب وہ نکلیں تو لوگ ان کو دیکھیں، سمجھ گئے؟ یہ ان کی خواہش ہے. تو خوشبو تو اور ایک مصیبت ہے کہ آدمی چلتے پھرتے عورت کی خوشبو محسوس ہو تو ایسی عورت پر تو لعنت فرمائی گئی. تو گھر میں لگائیں آپ خوشبو. فیشن کریں اپنے شوہر کو دکھانے کے. شوہر تو بیچارہ تھک مان کر کے آ کر کے لیٹ گیا، اب سبزی لینے جا رہی ہیں تو فیشن کرنے جا رہے ہیں، کپڑا لینے جا رہی ہیں تو فیشن میں جا رہی ہیں. آپ دیکھ لیں جو حال ہے بازاروں کا. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. دیکھ لیجئے باپ، جب ہم ہندوستان سے پاکستان آئے کم سے کم 90-95 عورتیں برقع پہنتی، مشکل سے 4-5 عورتیں جو ہیں وہ بڑے بڑے گھرانوں کی وہ نہیں پہنتی تھی. اب حال کیا ہے؟ اب تو حال یہ ہے
کہ کہیں برقعے کا نام ہی نظر نہیں آئے گا. بہت اب تو کوئی تھوڑا سا فیشن ہو گیا ہے، ورنہ تو ہر خاتون برقعے کو ایک بہت بڑی مصیبت تصور کرتی، بہت بڑی، حالانکہ اس میں اتنی سیفٹی ہے. ہمارے ایک عزیز تھے بہت بڑے محقق حیدرآباد دکن کے، حضرت اللہ مولانا عبد الحمید خان، پیرس میں رہتے تھے. تو ان کا جب انتقال ہوا تو بہادر یارجنگ ہال میں، جو کہ حیدرآباد دکن کے لوگوں کا ہے، ایک ریفرنس ہوا. مجھے بھی اس میں تقریر میں بلایا گیا. ایک صاحب تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر عفان، بڑے محقق، کراچی یونیورسٹی میں. یہ وہاں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئے پیرس. تو ان کے والد جو تھے وہ ڈاکٹر حمید اللہ خان کے دوست تھے. انہوں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا اور کہا نہیں تمہارے ابا ناراض ہوں گے، تم میری موجودگی میں یہاں پی ایچ ڈی کرو. تو انہوں نے اس ریفرنس میں کہا کہ ڈاکٹر عبد الحمید صاحب نے برقعے پر لیکچر دیا. یہ جو انگریزوں کے ہاتھوں پر دھبے پڑ جاتے ہیں، شکلوں کو دیکھیے آپ تو بالکل جیسے داغ ایسے پڑے ہوں گے. یہ کمبخت جو ہیں وہ گرمیوں میں بالکل ننگے ہو کر سمندر کے کنارے لیٹتے ہوتے ہیں، دھوپ کھاتے ہوتے ہیں. انہوں نے جب اس کی فضیلت بیان کی کہ برقعے میں عورت کے اعضاء محفوظ رہتے ہیں، اس کی شکل و صورت محفوظ رہتی ہے، بدن اس کا محفوظ رہتا ہے. اور اطباء بھی کہتے ہیں کہ دھوپ میں بھی خالی کرتے سے نہ پھرا جائے، کچھ نہ کچھ واسکٹ وغیرہ پہنی جائے کہ دھوپ بھی آدمی کے لیے بدن میں نقصان دہ. جب یہ فضیلت بیان کی برقعے کی تو ڈاکٹر عفان سلجوق ان کا نام ہے، ابھی بھی زندہ ہیں، کہنے لگے ایک بہت بڑی ڈاکٹر خاتون انگریز. تقریر ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب یہ برقع ملتا کہاں تاکہ میں بھی پہنوں اس برقعے کو؟ تو برقعے کے فضیلت کے تو دوسرے لوگ قائل ہو گئے کہ اس میں بدن کی حفاظت ہوتی، چہرے کی حفاظت ہوتی وغیرہ. اور ہمارے یہاں جو ہے وہ گوشہ، پردہ، برقع سب کا سب غائب. اکبر الہ آبادی کسی بازار سے جا رہے، کچھ خواتین کو دیکھا کہ بے پردہ، تو پوچھا ان سے یہ آپ پردہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو مسلمان ہیں. اس لیے کہ ہندوستان میں تو پردہ بہت سخت ہوا کرتا. تو انہوں نے جواب دیا، اس کو اس نے ایک ربائی میں کہا، بے پردہ جو کل دیکھی چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ یہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا. یہ ہمارا پردہ جو ہے یہ اتر کر ہمارے شوہروں کی عقلوں پر پڑ گیا. تو خاتون جب نکلے بغیر شوہر کے اجازت کے نہ نکلے. اور فرمایا کنارے چلے، بیچ میں نہیں چلے. آج عورت بیچ میں چلتی، آپ کو کنارے ہونا پڑے. اگر ضرورتاً نکلے، جو کچھ عوارض ہیں، کچھ معاملہ بغیر اس کے سیر و تفریح، سیاحت، اس کے لیے بالکل نہیں نکلے. اور پوری پرانی تاریخ میں آپ کو دوہرا دوں، آپ نے پتہ نہیں یاد ہے نہیں آپ کو، آج سے 30 سال پہلے کلفٹن میں کالج کے لڑکے اور لڑکیاں ملنے کے لیے گئیں تو لڑکوں نے وہ بدکاری کی عورتوں کے ساتھ میں. یا یہ ماں باپ کو ہوش نہیں کہ غیر بچوں کے ساتھ اپنی بچیوں کو بھیج دیا جائے؟ یہاں تک نہیں، پنڈی تک بھیج رہے ہیں، اسلام آباد بھیج رہے ہیں، کہاں کا مری کی سیر کر رہے ہیں. تو آپ کو تو ان حالات میں ان ساری چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے. تو اس لیے خوشبو لگائے، لوگ اس کی خوشبو کو سونگیں اور مخاطب ہوں. یہ سب سے بڑی لعنت ہے، اس سے بچنا چاہیے خواتین.